اگلی آیت جس کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا گیا، اور مفہوم اس کا یہ ہے کہ حضرت جبریل اور حضرت میکائیل خود حضرت علی المرتضیٰ سرکار کے محافظ بنے رہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں تک کو پیش کر دیا کرتے ہیں، اور رب تعالیٰ کی رضا کے طلبگار بن کر اللہ کی رضا کی حصول کی خاطر اپنی جانوں تک کا سودا کر دیا کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آیت کن کے حق کے اندر نازل ہوئی اور کس موقع پر نازل ہوئی۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے جب ہجرت فرمائی، حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا، حضرت علی شیر خدا کو طلب فرمایا اور ان کو اپنے بستر کے اوپر سلایا، فرمایا کہ اے علی تم میرے بستر کے اوپر آرام فرما ہو جاؤ، میرے بستر کے اوپر لیٹ جاؤ، یہاں پر سو جاؤ، میرے پاس فلاں کی اتنی امانتیں، فلاں کی یہ امانت، فلاں کی یہ امانت، فلاں کی یہ امانت، ان امانتوں کو اپنے ہاتھ کے اندر رکھو، اور جب تم ان امانتوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دینا اور اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے آنا، وہاں پر چلے آنا۔ حضرت علی المرتضیٰ سرکار کو بلا لیا گیا، آپ نے اپنے آپ کو بستر کے اوپر لٹا لیا، جانتے تھے کہ جان تک کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اس کے باوجود انہوں نے جناب والا اپنے آپ کو حضور کے بستر کے اوپر لٹا دیا۔ اللہ رب العالمین کو ان کا خطرہ محسوس نہ کرنا اس قدر پسند آیا، رب نے فرمایا جبریل یا باری تعالیٰ میں حاضر ہوں، فرمایا آجا اے میکائیل، یا رب العالمین میں حاضر ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اے میکائیل تو بھی آجا، اے جبرائیل اے میکائیل تم دونوں چلے جاؤ، حضرت علی المرتضیٰ نے میرے نبی کے بستر کے اوپر اپنے آپ کو لٹا لیا ہے، اور جاؤ جا کر تم میرے پیارے علی المرتضیٰ کا پہرا دو، کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس کے الفاظ عربی عبارت کے اندر یوں بیان کیے گئے، قام جبریل علیہ السلام عند رأسہ ومیکائیل عند رجلہ وجبریل ینادی بخ بخ من مثلک یا ابن ابی طالب یباہی اللہ بک الملائکۃ ونزلت الآیہ۔ حضرت جبریل امین آ گئے، سر والی طرف کھڑے ہو گئے، میکائیل آ گئے، پاؤں والی طرف کھڑے ہو گئے، پہرا دینا شروع کر دیا۔ حضرت علی شیر خدا کی حفاظت رب تعالیٰ کروا رہا ہے، اپنے مقربین فرشتوں کو بھیج کر پہرا دینا شروع کر دیا۔ حضرت جبریل نے اپنی زبان سے اعلان کر دیا، اعلان کیا کیا؟ واہ واہ اے علی شیر خدا، اے حضرت ابو طالب کے بیٹے، واہ واہ تمہارا نصیب، واہ واہ تمہاری قسمت، اے علی المرتضیٰ تم جیسا کون ہو سکتا ہے کہ آج کی رات اللہ رب العالمین بھی تمہارے اوپر فخر فرما رہا ہے۔ آج کی رات اے علی المرتضیٰ شیر خدا، رب تعالیٰ تمہارے اوپر فخر فرما رہا ہے کہ علی جیسا کون ہے جو اپنی جان تک کا نذرانہ دینے کے لیے اپنے آپ کو میرے محبوب مصطفیٰ کے بستر کے اوپر سلا لے، وہاں پر لٹا دے۔ حضرت علی المرتضیٰ آپ کو مبارک ہو، رب تعالیٰ فرشتوں کے سامنے آپ پر فخر فرما رہا ہے، آپ پر ناز فرما رہا ہے، اور امام فرماتے ہیں اس موقع پر رب تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کو اس کی رضا کے لیے پیش کر دیا کرتے ہیں۔
لہر اسلام میں شان حیدر، اللہ اسلام میں شان حیدر، ہر مسلمان کا قبلہ ہے مکان حیدر، ہر مسلمان کا قبلہ ہے مکان حیدر۔ آ تجھ کو بتاؤں میں نشان حیدر، ہے اس جہاں سے اونچا، اس جہاں سے اونچا ہے جہان حیدر، اس جہاں سے اونچا ہے جہان حیدر۔ آ تجھ کو بتاؤں میں نشان حیدر، اس جہاں سے اونچا او ہے جہان حیدر، اس جہاں سے اونچا ہے جہان حیدر۔ کیا مطلب کہ حضرت علی کی جو شان ہے نا، وہ اس جہان کے رہنے والوں کی سمجھ کے اندر نہیں آ سکتی، اس واسطے کہ ان کا مقام و مرتبہ اس جہان والا ہی نہیں، تو جب اس جہان والا ہی نہیں تو جہان کے مکینوں کی سمجھ کے اندر ان کی شان اور ان کا مقام و مرتبہ آ کیسے سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظمت و شان کے مالک ہیں